ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب. چودھری صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ سیاستدانوں کو جب خطرہ نظر آتا ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے یہ عرض کی تھی کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ میں جب وہ خطرہ نافذ ہو جاتا ہے تب اکٹھے ہوتے ہیں. اگر خطرے کو دیکھ کے اکٹھے ہو جائیں تو شاید وہ خطرہ نافذ نہ ہو سکے. آپ فرمائیے گا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہیں، درست ہے، بجا ہے. اور پر وہ خطرہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہ میرے خیال میں جو میرا تاثر ہے اس بات سے آپ کی، وہ ایک خاص ادارے کی طرف سے خطرہ. جی یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ خطرہ اب طبقاتی ہے. اچھا، غریب بھوک سے تنگ آ گیا. ٹھیک ہے. چودھری صاحب، ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. تو دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہے. میرا سوال چودھری اعتزاز صاحب سے ہے کہ آپ کا تعلق پنجابی جٹ فیملی سے ہے تو یقیناً آپ کو بولیاں تو بہت پسند ہوں گی، اور کوئی بولی سنا دیں اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ نے کب کب بھنگڑا ڈالا. ہیلو بھنگڑا تے بڑی باری پایا، اور پنجابی دا تانوں پتہ ہے کہ ٹول وجے تے لت اچھی ہو جاندی ہے. تے جتھے بولی دا تعلق ہے، منو پار لنگا دے وے کریا منتا تیریاں کر دی. جی چودھری صاحب. چودھری صاحب، کئی دہائیوں سے ہم آپ کو سلم اینڈ سمارٹ دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کا وزن بڑھتا ہوا نہیں دیکھا. اس فٹنس کا کیا راز ہے؟ چودھری صاحب، کم خوراک اور خوش خوراک. وہ اپنے پڑوسی کی طرح جم نہیں کرتے آپ، ایکسرسائز؟ نہیں، وہ تو کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوگا. وہ ایسٹروناٹس والی وہ کرتا ہے ورزش. آپ لیکن ایکسرسائز وغیرہ زیادہ نہیں کرتے؟ نہیں، میں کرتا ہوں، ہلکی پھلکی جم جاتا ہوں. چودھری صاحب، آپ سے تو بے شمار لوگوں نے زندگی میں محبت کا اظہار کیا ہوگا. پرسنالٹی تو آپ کی ہمیشہ بڑی کمال رہی. نہیں، کوئی ایسی بھی خوش فہمی مجھے نہیں ہے، دشمن بھی بہت ہے. واہ. جی چودھری صاحب. چودھری صاحب، آپ کو آرٹ، کلچر، شاعری، میوزک سے بڑی محبت ہے. اپنا پسندیدہ گانا کوئی سنا دیں یا پھر وہ بتا دیں جو آپ اکیلے میں گنگناتے ہیں. ایک پیار کا نغمہ ہے، ارے واہ. موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے. ارے واہ 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 واہ. واہ واہ. یہ گنگنا بھی لیتے ہیں آپ اکیلے میں؟ نہیں، بس نہیں، اکیلے میں تو گنگنا لیتے ہوں. نہیں، میں ہولی میٹر میں اچھا گاتا ہوں. ہولی میٹر ایک ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ میرے پھر لوگ تنگ آ جاتے ہیں اگر میں گا رہا ہوں تو کیا کرتے. تو پھر اب میں نے ہولی میٹر ڈسکور کیا جس میں سونی دھرتی بڑا اچھا گاتا. اچھا، واہ واہ واہ. اور وہ یہ ہے کہ بیوٹیفل چوائس. سب خوش ہے. یہ ہولی میٹر ہی ہے، ہولی ہے. جی چوائس صاحب. اعتزاز صاحب، آپ بڑے ماہر وکیل ہیں، آپ نے اپنی دلیلوں سے بڑے وکیلوں کو شکست دی ہے. کیا گھر میں بھی آپ کی دلیل کام آتی ہے یا بشرا بیگم آپ سے کیس جیت جاتی ہے؟ وہ جیت جاتی ہے. میں ادھر وہ اس عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتا. بہت اچھے. پتہ ہے فیصلہ ہمیشہ میرے خلاف آئے گا. عدم پیشی پہ ڈسمس کرا لیتا. نہیں، لیکن عدم پیشی پہ آپ کی بریت ہوتی ہے، ڈسمس نہیں، وہ جو اس کی مرضی ہے. بہت اچھے. ناظرین، اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی چودھری اعتزاز احسن صاحب، اور آج ذرا سیاست کی تڑکے کے ساتھ ساتھ ہم سماج اور دیگر موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں چودھری صاحب سے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم چودھری اعتزاز احسن صاحب. چودھری صاحب، ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. کوئی ریگریٹ چودھری صاحب زندگی میں؟ اللہ کے فضل سے نہیں، کوئی ریگریٹ نہیں. ہاں، کوئی ایسی ریگریٹ نہیں ہے کہ جو میں سوچوں کہ میں نے کرنا تھا اور نہیں کیا. یہ ایک میرا ارادہ تھا
65 سال کی عمر میں میں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، بچوں کو بھی دی تھی، 65 سال کو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور پڑھنا اور لکھنا ہے، کتابیں، اور لکھوں گا 2-3 کتابیں. مثال کے طور پہ ایک غالب کی غزل کہ مقام وقوع آ جائیں، واہ، کیونکہ غالب اب یہ کلکتے میں ہی کہہ سکتا تھا، جو بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا. وہ جو بحر کی وسعت تھی وہ وہاں سے ہی دیکھی جا سکتی، کلکتے میں چکے. ہاں کلکتے میں. اب یہ واہ، آگرہ کے واہ، قلعے کے سماجی جغرافیائی جو تجربہ ہے وہ کیسے شعر میں آتا ہے. آگرے کے قلعے پہ کھڑے ہو کے غالب کہہ سکتا تھا گھستا ہے جبھی ریت پہ دریا میرے. واہ واہ واہ. تو یہ میری ایک خواہش تھی کہ غالب کی غزل کا کہ شعر کا جو جغرافیائی مرحلے وقوع، واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے، کسی طرح نکالوں اور ایک اوریجنل ریسرچ کروں. واہ واہ واہ. جو سب آگے بڑھنے سے پہلے اب غالب کا خاص شعر کا ذکر ہو گیا ہے تو کچھ سنا دیجئے، پھر میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. میرا تو میں کوئی شاعر نہیں ہوں بھائی. نہیں آپ کو جیسا نہیں وہ آپ کی نظمیں جو ہے شعراء اپنے مشاعروں میں جناب آپ کو بلا کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. نہیں ویری کائنڈ آف یو. پر مجھے تو کسی دوست نے پوچھا، ایک تو میں عرض کروں میں سخنوری کا دعویٰ ہی نہیں کرتا. وہ کہا ہے کہ نہیں ہے دعویٰ سخنوری کا، نہ حسن لفظوں کی کاٹ میں ہے. نہیں ہے دعویٰ سخنوری کا، نہ حسن لفظوں کی کاٹ میں ہے، مگر کہاں وہ سخن شناسی جو اعتزاز ایسے جاٹ میں ہے. واہ. اب میں یہ ایک جان چھڑانے کے لیے رکھا بھی ہے، کیونکہ دوست سمجھتے ہیں میں بڑا شاعر ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں، مجھے کہتے ہیں کہ اپنی کتاب کیوں نہیں، اپنا دیوان کوئی اپنے. جی میں بھی ان میں سے ایک ہوں. نہیں آپ کی تو باقاعدہ تو مستند. نہیں میں نے کہا میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو آپ کو صاحب کتب ہیں آپ تو. صاحب میں نے کہا میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو گائے آپ کو ریکویسٹ کرتا رہتا ہے کہ کتاب لے آئیے. یعنی کتاب لاؤں تو اس کا کیا عنوان ہوگا میری کتاب کا؟ 1-2 نظمیں، 3-4 غزلاں، تو یہی ہوگا اس میں. چھوٹی کتاب. اچھا آپ کا شعر ہے بڑا معروف اور میں تو اس کو بڑا شہرت دیتا. لوگ پوچھتے ہیں یہ حالات کب بدلیں گے. وہ مجھے بھی لوگ بھیجتے ہیں، مجھے ہمیں تو اپنے میرے ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ یار چوئی صاحب نے پڑھ دیتا ہوں تو شاعر ہو گیا. تو میں کہتا ہوں بھائی اس کا جواب تو مجھے وسیشہ کے شعر میں ہی ملتا. جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلیں گے. آپ کی اجازت سے اس میں ذرا اس کو اور نیرو کرتا ہوں. جبر کا موسم کب بدلے گا، میں بدلوں گا تب بدلے گا. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. علامہ کا شعر یاد آ گیا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ہر ملت کے مقدر کا ستارہ. اس کی اہمیت بھی ہے، اور یعنی کہ ریاست کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اہمیت ہے، فرد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری. جی. ایک خاتون نے یہ اسٹڈی کی امریکہ میں اور اس نے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ انقلاب لانے کے لیے صرف 3.5% آف دی آبادی آف دی پاپولیشن از نیسیسری. 3.5% لوگ انقلاب کی رنگ میں، موڈ میں، چینج میں آ جائیں تو انقلاب آئے. جوئی صاحب لیکن ایک سیزنڈ پولیٹیشین، قانون دان اور ایک دانشور کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری حد تک یا کس حد تک ریولوشن کے پیچھے جانا چاہیے یا ایولیوشن کے پیچھے جانا چاہیے؟ ایولیوشن والا معاملہ تو ہمارے بس کا لوگ. اچھا. ہم اتنے قوم میں بصیرت قوم اتنے کنسسٹنٹ ہی نہیں. اچھا. کنسسٹنٹ ایک تسلسل ہونا چاہیے، ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے. مگر چوئی صاحب جو ریولوشن کے مسائل انسانی تاریخ میں ہم نے دیکھے ہیں وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر ایک طبقہ جو ہے وہ دوسرے طبقے کو، وہ پرسنٹیج کم ہو سکتی ہے 20, 30, 40%، وہ پھر اس کی ہر طرح کی آزادی جو ہے وہ اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. عموماً انسانی تاریخ کا سبق تو یہ وقت نہیں ہے، ورنہ پڑوس سے لے کے پوری آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہر چیز کو. آپ دیکھیں جو اس وقت ملک ترقی یافتہ ہے سب سے زیادہ، ان میں انقلاب. آپ درست فرمائیں.
جو صاحب میں اگر میری آپ تصحیح فرمائیے گا، اگر آیا بھی ہے اس کے بعد الٹیمیٹلی جو سکون ہے وہ پھر اس کے بعد ایولیوشن کے بعد ہی ایک پراپر سوسائٹی بن سکی؟ نہیں، وہ ایک مرتبہ تو ایک مرتبہ تو اکھاڑنا پڑتا ہے. آپ برطانیہ دیکھ لیں، فرانس دیکھ لیں،